السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد کا سلسلہ چل رہا ہے۔ عقائد کے بارے میں اس وقت جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ دہریوں کا جو عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات اگر موجود ہوتی تو دکھائی دیتی، یہ محض ان کی خام خیالی ہے۔ اللہ کو مانے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ دنیا میں اربوں کھربوں لوگ رہتے ہیں، ہر ایک کا چہرہ الگ الگ ہے، بلکہ ایک ماں باپ کے دو بچے ہیں تو دونوں کے چہرے بالکل الگ الگ ہیں، حالانکہ دونوں ماں باپ کی جنس ایک ہے۔ تو یہ الگ الگ چہرے کس نے بنائے؟ نباتات میں لے لیجئے، ایک ہی طرح کے درخت ہیں، پتے ایک ہی طرح کے ہیں، اس کے باوجود بعض پھلوں کے رنگ الگ ہیں، ذائقے الگ ہیں، اور دوسرے بعض پھلوں کے رنگ الگ ہیں اور ذائقے الگ ہیں۔ تو یہ ایک ہی طرح کے درخت اور ایک ہی طرح کے پتوں کے درمیان سے الگ الگ ذائقوں اور الگ الگ رنگوں میں پھل پیدا کرنے والے کون ہیں؟ آم کے درخت پر تربوز کیوں نہیں دیا؟ تربوز کی بیل میں آم کیوں نہیں اگائے؟ تو یہ تفریق کرنے والے کون ہیں؟ یہی اللہ کی ذات ہے۔ چہروں کو الگ الگ بنانے والی، پھلوں کے رنگ اور ذائقوں میں تفریق کرنے والی، اور ہر چیز کو اس کی اپنی ساخت کے ساتھ بنانے والی ذات ہی کا نام تو اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ساری دنیا کو پالنے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ معلوم ہوا کہ ساری دنیا کا ذرہ ذرہ اللہ کی نگرانی میں چل رہا ہے۔ جب یہ بات طے ہے کہ ہر ایک کا چہرہ الگ الگ ہے، پھل الگ ہے، رنگ الگ ہے، ذائقہ الگ ہے، تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ان سب کو الگ الگ کرنے والی ذات کوئی نہ کوئی موجود ہے، اس کے بغیر یہ دنیا آٹومیٹک نہیں چل رہی ہے۔ یہ سورج روزانہ اپنے وقت پر نکلتا ہے، کبھی آگے پیچھے نہیں ہوتا ہے، تو یہ اپنے وقت میں نکالنے والا یہی اللہ تعالی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم خود پیدا ہوئے، یہ دنیا آٹومیٹک چل رہی ہے، ہم خود پیدا ہوئے ہیں، ہمیں بنانے والا کوئی نہیں ہے، ہمیں پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے، اگر ایسی بات ہے کہ آپ خود پیدا ہوئے ہیں تو آپ ذرا مر کے دکھائیں۔ پیدا ہونا جب آپ کے قبضے میں ہے، جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں، تو آپ کے اختیار میں مرنا بھی تو ہوگا، پھر مرتے کیوں نہیں ہیں؟ تھوڑا مر کے تو دکھائیں اپنے اختیار سے۔ معلوم ہوا کہ پیدا بھی اپنے اختیار سے نہیں ہوئے ہیں اور اپنے اختیار سے مر بھی نہیں سکتے ہیں، تو پیدا کرنے والا اور مارنے والا یہی اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مانے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد کو مضبوط فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔